خلافت کا جو حشر نشر کر گیا، جو کوئی امیدیں تھیں تباہی پھر گئی، اور آخری دن وہ تھا جس دن حفصہ مسجد کی بچیاں زندہ جلا دی۔ اللہ سزائیں دے گا۔ حسین ابن علی کو مارنے کے بعد لوگوں نے کیا یہ سمجھ لیا تھا کہ سکون کی حکومت کرنے، جو ہمارے ساتھ حافیہ کے ساتھ کر دیا، اور جو ہمارے لاکھوں مسلمان بیچ دیے اور بنی بنائی حکومتیں تباہ کر دیں، اور جو کچھ کر سکا اس نے کیا۔ کس طرح سے وہ رات، وہ ابھی تک ان کا پانی بند آپ کا پانی بند، ان کا آٹا بند آپ کا آٹا بند، ان کی بجلی کاٹ دی آپ کی بجلی کاٹ دی۔ اس لیے مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے کہ آدمی کی میں اس کے لیے بد دعا روز کرتا ہوں کہ اس کو جہنم کے آخری گڑھے میں بند کریں اور اس سے لمحے لمحے کا حساب لیں، اس کو چھوڑی۔ یہ ہفتہ جو ہے نا بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس ہفتے پاکستانی قوم کا حجاج بن یوسف ملعون مرا ہے۔ اس کے دور کا جو 10 سال ہے نا، میری زندگی کے آپ سمجھیں کہ پیک کی پریشانیوں کے سال رہے، اور میرے استاد جی کی انتہا کی کہ پہلی دفعہ آپ نے مولانا صاحب نے پہلی رات اس کا چہرہ دیکھا میں نے ٹی وی پر، اور اس کے بعد پھر 10 سال انہوں نے اس بدماش کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اسلام برباد، تباہی ہو گئی، کوئی شے نہیں۔ 2 بندے ڈکٹیٹر گزرے، جو ضیاء تھا نا بالکل ضیاء الحق کے الٹ یہ پرویز مشرف کی موت ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا۔ لوگ کرتے پھریں جو مرضی کہیں، میرے دل میں جو ہے نا نہیں۔ اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ آج ہو رہا ہے نا، سارے کا ذمہ دار یہ ہے، سارے کا۔ اب کیسے ہے یہ ایک لمبی داستان ہے۔ جب میرے پاس لوگ بیٹھتے، بڑے بڑے لوگ تھے یوتھی، جب آپ آئے میرے پاس اور مجھ سے وہ سیکھی انہوں نے ساری کہ یہ ہے کیا سیاست۔ ہم کوئی صرف خدا کا دین نہیں پڑھ کے دنیا کے اندر ہے، خدا کے دین میں سیاست ایک جزو ہے، یعنی سیاست ایک جزو ہے ہمارے یہ دین کا، فل دین نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دین پورے کو ہم پڑھیں تو اس کو نہ پڑھیں؟ جو ہوا سو چلا گیا۔ بالکل میں آپ کو بات بتاؤں، حجاج بن یوسف نے جس طرح اولیاء اللہ صحابہ کرام کی اولادوں اور تابعین کو زمین پہ لٹا کے 1.25 لاکھ کو ذبح کیا تھا نا، اس طرح سے میری بڑی خواہش تھی کہ اس کو بالکل جل کے کیڑے پڑ کر یہ مرے اور میں اس کی چیزیں دیکھوں۔ پتہ نہیں اللہ نے کہا کہ نہیں، الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیرا جسم بچا لیں گے فرعون کی طرح، ہم دیکھیں گے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ اس کے بعد اب قصیدوں والی جی انڈیا کو جواب دے رہا، کیا جواب دینا، آپ کو کیا پتہ یہ کیا سازشیں ہوتی۔ پہلے ایک بندہ غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو کس طرح یہ پروٹیکٹ کرتے، خود ہی بندوں کو لے آتے ہیں، سوال بناتے ہیں، جواب ایسے دلیری والے دلا کے آپ کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بات بتا دوں، اس کو سزائے موت دی ہے، یہ پہلا ڈکٹیٹر ہے کہ جس کو سزائے موت ڈکلیئر ہو گئی تھی، یہ بھاگ گیا، جلا وطن بھاگ گیا۔ اور اب جو کچھ ہوا اب اس کے بارے میں بس حجاج بن یوسف مرا ہے، اور کوئی نہیں مرا۔ جیسے سعید بن جبیر نے خوشیاں مرنے کے بعد حسن بصری دعائیں مانگی نا خوشی کے، الحمدللہ الحمدللہ مر گیا۔ برے آدمی کے مرنے پہ خوشی کرنی چاہیے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی آدمی کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن اس کے دور میں نے جو جمہوری طور پر مجھ سے سٹرگل ہو سکی نا میں نے کی، جو بھی استاد جی نے مجھے اس کام پہ لگا، جو بھی ہو سکی نا میں نے کی۔ یہ جو مجھے بیماریاں لگی اس دور میں، سوچیں سوچ کے توڑی نا۔ خلافت کا جو حشر نشر کر گیا، جو کوئی امیدیں تھیں تباہی پھر گئی، اور آخری دن وہ تھا جس دن حفصہ مسجد کی بچیاں زندہ جلا دی گئیں۔ وہ میرے دل سے سانحہ نہ جانا ہے نہ جائے گا۔ اسلام کے ایسے سانحے میں نے وہ راتیں جس کرب میں گزاری ہیں، مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے وہ رات، وہ ابھی تک ان کا پانی بند آپ کا پانی بند، ان کا آٹا بند آپ کا آٹا بند، ان کی بجلی کاٹ دی آپ کی بجلی کٹی۔ آپ رو رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو ان بچیوں کا آپ نے یہ ظلم کیا ہوا ہے نا، یہ ابھی اور 50 سال چلنا ہے۔ اللہ سزائیں دے گا۔ حسین ابن علی کو مارنے کے بعد لوگوں نے کیا یہ سمجھ لیا تھا کہ سکون کی حکومت کر لیں گے۔ یہ آپ کو نہیں پتا یہ وبال کس کا، یہ ان روتی بچیوں کا وبال ہے۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ آپ کیا کہتے ہیں، جب میں رات کو اٹھتا ہوں مجھے وہ کرم کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، اور میرا دل اندر سے اس طرح ابل کے نکلتا ہے نا، میں رات پچھلے پیر دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے کہتا ہوں کہ کاشف علی اس جرم میں اللہ نہیں تھا، میں نہیں راضی اس پہ، سمجھ گئے۔ یہ وہ کفارہ ہے، آپ لاکھ حکومتیں بدلیں، بس سے بدتر لعنت آپ پر، آپ نے ان پر کوئی ترس نہ اس وقت کھایا، اور جو ہمارے ساتھ حافیہ کے ساتھ کر دیا، اور جو ہمارے لاکھوں مسلمان بیچ دیے اور بنی بنائی حکومتیں تباہ کر دیں، اور جو کچھ کر سکا اس نے کیا۔ اس لیے مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے کہ آدمی کی میں اس کے لیے بد دعا روز کرتا ہوں کہ اس کو جہنم کے آخری گڑھے میں بند کریں اور اس سے لمحے لمحے کا حساب لیں، اس کو چھوڑی نا، بس
یہ ان بندوں میں سے ہے جن کے لیے میں دن رات بد دعائیں کرتا ہوں، اور بد دعا میرا حق ہے اور یہ میں سے کرتا رہتا ہوں۔ میں نہیں وہ کہ میں رحمت بن جاؤں سب کے لیے، نہیں، میں وہ نہیں۔ میں جب آ جاتا ہوں کسی بندے کا شرعی طور پر پہلو دیکھ کے، کوئی ذاتی گناہ ہو تو کیا کسی کے ساتھ کرنا، جس نے بربادی امت کر دی، آپ کو کیا پتا جو آپ کے ساتھ اب تک ہو رہا ہے، ان جماعتوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے صرف ایک وجہ سے اس کے پیچھے میں پڑا ہوا ہوں، اور کوئی مجھے سارا پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا تھا نواز شریف میں تجھے پھانسی لگوانی، ایک دفعہ تیرا میں، یہ اسی کے دور کے فیصلے ہیں، عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس کو نکال دیا، الزام لگا دیے، وہ گلیوں ملکوں میں پھر گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا، اس کی پارٹی بھی خراب ہو گئی، ہو جائے، اس نے کہا سب کچھ ہو جائے، یہ جو اصل چیز ہے یہ ختم کر کے۔ تو اب یہ دیکھ لیں اسی کے دور، اس لیے اس کے دور کا فیصلہ، اور اسی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں تم ہم ہی میں کسی وجہ سے ہوتا ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ میں جیڈیاں پیٹیاں آپ کی دیکھتا پھروں، میں کسی اور وجہ سے حمایت کرتا ہوں، میری حمایتیں روحوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جسموں کے ساتھ نہیں ہوتی۔